ابتدائی 2-3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا ہی مختصر سا اور بڑا پیارا واقعہ چند لائنوں کا چند آیتوں کے اندر 2-3 آیتوں میں ایک واقعہ چھوٹا سا. اس واقعے کے اندر ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شرط لگائی تھی، بیٹ لگانا، شرط لگانا. وہ اس کا ایک واقعہ ہے تھوڑا سا. اس وقت تک چونکہ شرط لگانا یہ حرام، یہ جوا لگانا یہ حرام نہیں تھا، یعنی حرمت اس کی نازل نہیں ہوئی تھی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب آقا علیہ السلام اس سرزمین عرب میں تشریف لائے تھے، اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں، 2 بڑے بادشاہ تھے. ایک طرف فارس تھا اور دوسری طرف روم. فارس موجودہ ایران، عراق، افغانستان کے علاقے، یہ فارس کا علاقہ شمار ہوتا تھا. اور پھر اس سے آگے مغرب کی طرف، چونکہ ہمارے یہ بھی مغرب کی طرف ہی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا سائڈ پہ، اور آگے جو مغرب کا علاقہ ہے جو موجودہ شام ہے، اس کا شہر جو دمشق ہے، یہ بڑا مشہور شہر، اور ساتھ میں اٹلی ہے اور یہ کچھ علاقے ہیں ترکی کے ساتھ کے علاقے، یہ روم کے علاقے شمار ہوتے تھے. تو فارس اور روم یہ دونوں اکٹھے بھی تھے، تھوڑا قریب قریب ہی تھے. تو یہ بہت بڑے بادشاہ تھے. فارس کے بادشاہ کا نام کسریٰ، اس کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، اور جو روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام قیصر. تو قیصر و کسریٰ یہ بڑی مشہور نام گزرے ہیں آج سے 1400 سال پہلے. حضرت خالد بن ولید نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں یہ دونوں سلطنتیں تباہ کر کے ان دونوں سلطنتوں میں الحمدللہ اسلام کا پرچم لہرایا تھا. یہ حضرت خالد بن ولید نے، آپ گھوڑوں پر سوار ہو کے بڑے بڑے ان بادشاہوں کو للکارا تھا جا کے آپ نے. تو جب اسلام کے اوائل میں ان دونوں سلطنتوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی، فارس اور روم کی دونوں کی آپس میں جنگ چھڑ گئی. اور ان کا مذہب یہ تھا، فارس والے یہ مجوسی تھے، آتش پرست مشرک تھے یہ، اور جو رومی تھے یہ نصرانی تھے، ان میں زیادہ تر اہل کتاب تھے. تو عرب کے اندر یہاں پر یہ کیا تھا کہ جو مکہ کے مشرک تھے وہ طرفداری کرتے تھے، وہ سائیڈ لیتے تھے فارس کی، چونکہ وہ بھی مشرک اور وہ بھی مشرک. اور اسلام والے مسلمان جو تھے یہ چونکہ مشرک کے مقابلے میں اہل کتاب چونکہ زیادہ وہ بہتر ہوتے ہیں. مشرک تو زیادہ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کو تو مانتے ہیں. تو مشرک تو وہ جو نہ خدا کو ماننے والے نہ کسی نبی کو ماننے والے بلکہ الٹا شرک کرنے والے. تو مسلمان یوں سمجھ لیں کہ اہل کتاب کی طرف ان کا میلان تھا کہ وہ جیتیں. اور مشرک کہتے تھے کہ فارس والے جیتیں گے، اور رومی کہتے، یہ مسلمان کہتے تھے رومی جیتیں گے، اہل کتاب جیتیں گے. لیکن ہوا یہ کہ فارسی جو تھے وہ طاقتور تھے اور انہوں نے روم کو شکست دے دی. جب روم کو شکست دی تو یہاں مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف یہ تھوڑا سا اکڑ کر چلنے لگے کہ ہم نے فارس اور روم کی لڑائی میں آپ کو شکست دی ہے. گو کہ یہاں پر مسلمانوں کی اور کفار کی لڑائی نہیں تھی، لیکن ایک وہ تو طرفداری ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ کرنے لگے. تو اس پر صحابہ کرام کے دلوں میں تھوڑا سا اوائل اسلام تھا، یہ ان کے دل تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایک آیتیں مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی. اور اس سورت کا نام بھی سورہ روم ہے، اور شروع میں فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. الف لام میم یہ آیات مقطعات کے بعد فرمایا غلبت الروم، اس وقت تو روم مغلوب ہوا ہے، اس کو شکست ہوئی ہے. یہ فی ادنی الارض وہ تمہاری قریب کی زمینوں میں ہے، وہم من بعدہم سیغلبون من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب یہ رومی فارسیوں پر غلبہ پانے والے ہیں. فی بضع سنین یہ چند سالوں کی ہی بات ہے کہ رومی جو ہے وہ دوبارہ غالب ہوں گے، یہ فتح حاصل کریں گے. ان آیات مبارکہ کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے مکہ میں اعلان کر دیا جی رومیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح دینے والا ہے. اور چونکہ اس وقت رومی مغلوب تھے، شکست کھا چکے تھے، کفار کہنے لگے یہ تو ہنسی کی بات ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور دور دور تک آثار نظر نہیں آتے تھے کہ رومی جو ہے وہ فتح حاصل کر سکیں یا دوبارہ لڑنے کی پوزیشن میں آ سکیں. تو مقابل میں ابی بن خلف، یہ بھی ایک پکا کافر تھا، یہ مقابل میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رومی فتح حاصل کر سکیں، رومی جنگ کرنے کی حیثیت میں نہیں ہے، فتح تو بہت دور کی بات ہے. اس پر حضرت ابوبکر صدیق
اور ابی بن خلف جو کافر تھا، ان کے درمیان شرط لگ گئی تھی، 100 اونٹ کی شرط، اور وقت مقرر طے ہوا 9 سال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 9 سال میں رومیوں کو فتح دے گا۔ اگر فتح دی تو پھر ابی بن خلف جو ہے وہ 100 اونٹ مجھے دے گا جناب صدیق اکبر کو، اور اگر فتح نہ ہوئی، 9 سال گزر گئے یا دوبارہ جنگ ہوتی ہے اور شکست پھر ہو جاتی ہے، تو جناب صدیق اکبر یہ شرط کے طور پر ان کو 100 اونٹ، شرط ہارنے کے طور پر 100 اونٹ ابی بن خلف کو دیں گے۔ اور اس وقت تک شرط لگانا اور اس طرح کا، اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں تھا، جیسے کہ پہلے اوائل کے اندر شروع میں شراب کا بھی حکم نازل نہیں تھا، تو یہ تو سارے احکامات وقتاً فوقتاً آتے رہے، بعد میں یہ شرط لگانا یہ ناجائز ہو گیا۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، اس پر اتنا یقین تھا حضرت صدیق اکبر کو، آپ نے فرمایا 100 اونٹ کیا، جتنے بھی اونٹ لگاتے ہو میں لگانے کے لیے تیار ہوں، جب میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ وہ فتح یاب ہوں گے تو وہ ضرور فتح یاب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر ہوں گے تو ضرور ہوں گے۔ خیر 9 سال نہیں، 7 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو دوبارہ جو ہے وہ قوت دی، اور انہوں نے فارسیوں کے خلاف شکست کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کو فتح میں تبدیل کر دیا، اور وہ دوبارہ سے پھر سے رومی جو ہے وہ غالب آ گئے، اور اس وقت جو وہ خسرو پرویز تھا اور اس کو شکست ہوئی تھی۔ اس پر پھر آپ نے مطالبے کے طور پر ابی بن خلف اس دوران مر جاتا ہے، اس کی اولاد سے 100 اونٹ جو ہے وہ لے کر صدیق اکبر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ 100 اونٹ لیتے ہیں تو آقا علیہ السلام فرما دیتے ہیں کہ یہ شرط کے طور پر جو آپ نے یہ 100 اونٹ لیے ہیں، اس کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا ہے۔ چونکہ آقا علیہ السلام اگرچہ اس وقت تک وہ نازل نہیں تھے، لیکن ایک آثار تو نظر آ ہی جاتے ہیں کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ آ جائے، تو لہٰذا آپ اپنی ذات پہ اس کو خرچ نہ کریں، غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی ادھر رومیوں کو فتح دی، اور ادھر جناب صدیق اکبر کو ابی بن خلف پر فتح دی تھی آپ نے، کہ آپ نے جو شرط لگائی تھی آپ کو اس میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ اس سے جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو آقا علیہ السلام کا علم غیب، یعنی کہ غیب کی خبریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں علم غیب والا ہوں، ہر کسی کو غیب تو نہیں بتاتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے پسند فرماتا ہوں تو پھر اسے بہت سی غیب کی باتیں بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ غیب کی خبر کہ 7 سال بعد مستقبل کے پردے میں کیا چھپا ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں، ہم میں سے کل کا کسی کو معلوم نہیں، کل تو بہت دور کی بات، رات کا اگلے لمحے کا معلوم نہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی فتح کی جو 7 سالوں بعد ایک فتح ہونی تھی پہلے ہی خبر دے دی، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سنا دی۔ اور جناب صدیق اکبر آپ نے علی وجہ البصیرت، ایک تو جناب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھنے کی برکت سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی، اس بصیرت کا بھی تو تعلق ہے نا کہ آیت سن کے فوراً یقین کر لیا اور کہا کہ یہ ضرور فتح ہونی ہی ہونی ہے، اور اس پر شرط لگانے کے لیے تیار ہو گئے آپ سے۔ اور دوسرا یہی کہ اسلام مسلمانوں کا قرآن کریم کے فرمان پر، آقا علیہ السلام کے فرمان پر بڑا یقین ہوا کرتا تھا، بڑے کامل ایمان نام ہی یہی ہے کہ ماننا ہے تو پھر پکا ماننا ہے، ڈاما ڈول والا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی 7 سال بھی اگر کوئی کام ہونے والا اور بتا دیا ہے تو ڈگمگانے والے تو اس وقت بھی ڈگمگا سکتے تھے نا بھائی، 7 سال لگتا نہیں، لہذا شرط نہیں لگا سکتے بھائی، وہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ ڈگمگانے والے انداز تو یہی ہوتے ہیں نا جی، ایمان والے جو مومن ہوتے ہیں وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ فرمان رسول پر، وہ رب کے فرمان پر، کسی بھی فرمان پر ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تو اس پر میں ایک چھوٹا سا عرض کروں گا، وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ ایک چھوٹی سی بات ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میری تقسیم کاری ہے، میں کسی کو اختیار نہیں دوں گا رزق کے معاملے میں، یہ میری تقسیم کاری ہے، کسی کو 100 دوں، 2000 دوں، لاکھ دوں، تم میں سے تمہاری عقلیں حیران رہیں گی، اس کے پاس اتنا پیسہ اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تم حیران ہی رہو گے، تقسیم کاری یہ میری ہی رہے گی، یہ مجھے معلوم ہے میں نے کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کر لو، مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان تک نہیں ہوگا۔ ایمان مومن یہی ہیں ہم کہ رب پر پھر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس پر بھروسہ لگا کے اپنی محنت جو جائز ہے وہ کریں، رزق جو ہے وہ دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ ہر معاملے کے اندر، کسی بھی معاملے میں
ایک چھوٹا سا ایمان کامل یقین ہمیں حاصل ہو جائے تو بہت سی بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں کامل ایمان کامل نصیب فرمائے اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا